بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ سے جس پاکستان کے عظیم شخصیت کا تعارف کروانے لگے ہیں وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح۔ آپ بانی پاکستان اور پہلے گورنر جنرل آف پاکستان تھے۔ ناظرین، محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق کراچی سے ہے۔ آپ وزیر مینشن کراچی میں کی دوسری منزل میں آپ کے والدین رہتے تھے، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ محمد علی جناح صاحب کے 6 بہن بھائی تھے، جن میں آپ کا نمبر دوسرا تھا اور سب سے چھوٹی آپ کی بہن فاطمہ جناح تھیں۔ آپ کی زبان جو تھی وہ گجراتی تھی، لیکن آپ کچھی زبان اور انگریزی زبان بھی بولتے تھے۔ محمد علی جناح صاحب لڑکپن میں اپنی خالہ کے ہاں بمبئی میں بھی گئے، جہاں انہوں نے اسکول میں گوکال داس تیج پرائمری اسکول میں بھی چند عرصہ پڑھا۔ آپ نے کانوینٹ اسکول کراچی میں بھی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ کراچی سندھ مدرسۃ الاسلام میں بھی آپ نے کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے میٹرک جامعہ بمبئی کے ہائی اسکول سے کیا۔ ان کے اگلے سالوں بالخصوص ان کے والد صاحب نے انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ بھیج دیا، لیکن برطانیہ جانے سے قبل آپ کے والدین نے آپ کی شادی کر دی۔ آپ کے برطانیہ جانے کے کچھ عرصہ بعد ہی آپ کی والدہ اور آپ کی بیوی دونوں انتقال کر گئیں۔ آپ نے اپنی قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے لنکنز ان کا انتخاب کیا۔ 20 سال کی عمر میں جناح صاحب نے بمبئی میں وکالت کی مشق شروع کی۔ وہ اس وقت شہر کے واحد مسلم بیرسٹر تھے۔ وہ عادتاً انگریزی زبان استعمال کرتے تھے اور یہ عادت تمام عمر رہی۔ ان کی وکالت کے ابتدائی 3 سال 1897 تا 1900 تک کچھ خاص نہ تھے۔ اس میدان میں ان کے روشن مستقبل کا آغاز اس وقت ہوا جب بمبئی کے ایڈوکیٹ جنرل جان نے انہیں اپنے چیمبر میں کام کرنے کے لیے مدعو کیا۔ سال 1900 میں بمبئی کے پریزیڈنسی مجسٹریٹ پی ایچ داستور کی نشست وقتی طور پر خالی ہو گئی اور اس نشست کو بطور قائم مقام حاصل کرنے میں جناح صاحب کو کامیابی ملی۔ 6 ماہ اس عہدے پر فائز رہنے کے بعد جناح صاحب کو 1500 روپے ماہانہ تنخواہ مستقل ملتی رہی۔ جناح صاحب نے یہ کہہ کر اسے ٹھکرا دیا کہ وہ روزانہ 1500 روپے کمانا چاہتے تھے، جو اس دور میں ایک بہت بڑی رقم تھی، اور انہوں نے ایسا کر کے بھی دکھایا۔ نہ صرف یہ بلکہ بطور گورنر جنرل آف پاکستان انہوں نے زیادہ تنخواہ لینے کی بجائے صرف 1 روپیہ ماہانہ لینا پسند کیا۔ بطور وکیل محمد علی جناح کی وکالت نے 1907 میں بے پناہ شہرت پائی، جس کی وجہ ماہرانہ طور پر کاؤکس کا مقدمہ لڑنا تھا۔ یہ مسئلہ بمبئی کے میونسپل انتخابات میں کھڑے ہوئے جب یورپیوں نے اپنے کاؤکس کے ذریعے ہندوستانی عہدیداروں کو دھاندلی پر مجبور کیا تاکہ سرفروش شاہ مختار کو کونسل سے باہر رکھا جا سکے۔ اگرچہ وہ اس مقدمے کو جیت نہ سکے، لیکن ان کے قانونی منطقوں اور وکالتی انداز نے انہیں مشہور کر دیا۔ ایک کامیاب وکیل کے طور پر ان کی بڑھتی شہرت نے کانگریس کے معروف رہنما بال گنگادھر تلک کی توجہ ان کی جانب مبذول کرائی، اور یوں 1905 میں بال گنگادھر تلک نے جناح کی خدمات بطور دفاعی مشیر قانون حاصل کیں تاکہ وہ ان پر سلطنت برطانیہ کی جانب سے دائر کیے گئے نقص امن کے مقدمے کی پیروی کریں۔ جناح نے اس مقدمے کی پیروی کرتے ہوئے اپنے موکل کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ایک ہندوستانی اگر اپنے ملک میں آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام کی بات کرتا ہے تو یہ نقص امن یا غداری کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن اس کے باوجود بال گنگادھر تلک کو اس مقدمے میں قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ لیکن جب 1916 میں ان پر دوبارہ
یہی الزام عائد کیا گیا تو جناح اس بار ضمانت لینے میں کامیاب ہو گئے۔ بمبئی ہائی کورٹ کے ایک بیرسٹر جو جناح کے ہم عصر تھے کہتے ہیں کہ جناح کو اپنے آپ پر ناقابل یقین حد تک اعتماد تھا۔ انہوں نے یہ بات اس واقعے کے تناظر میں کہی جب ایک دن کسی جج نے غصے میں جناح کو کہا، "مسٹر جناح، یاد رکھو تم کسی تھرڈ کلاس جسٹس سے مخاطب نہیں ہو۔" جناح نے برجستہ جواب داغ دیا، "جناب والا، مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ بھی کسی تھرڈ کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔" 1857 کی جنگ آزادی میں بہت سارے ہندوستانیوں نے حصہ لیا۔ جنگ کے بعد کچھ اینگلو ہندوستانیوں اور برطانیہ میں موجود کچھ ہندوستانیوں نے برصغیر کے لیے ایک وسیع خود مختاری کا مطالبہ کیا۔ ان مطالبات کے نتیجے میں 1885 میں آل انڈیا کانگریس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس جماعت کے قائدین میں سے اکثر برطانیہ سے پڑھے ہوئے تھے اور ان کے مطالبوں پر حکومت چھوٹے موٹے اصلاحات سامنے لاتی رہتی تھی۔ مسلمان برطانوی ہند میں جمہوری اداروں کے قیام میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے تھے کیونکہ ان کی آبادی مجموعی آبادی کا 1/3 تھا جبکہ اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ کانگریس کی ابتدائی اجلاسوں میں مسلمانوں کی شرکت کم تھی جن میں زیادہ تر امیر طبقے کے تھے۔ جناح 1920 کے ابتدائی برسوں تک وکالت کی مشق کرنے میں مصروف رہے تھے لیکن وہ سیاست میں بھی دلچسپی لیتے تھے۔ جناح نے دسمبر 1904 میں بمبئی میں کانگریس کے 20ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کرکے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کا شمار کانگریس کے ان ارکان میں ہوتا تھا جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے اور جدید خیالات کے مالک تھے۔ ان میں موہتا اور جدید ناروجی اور گوپال کرشنا گوکھلے شامل تھے۔ ان ارکان کے خیالات کی مخالفت کرنے والوں میں تلک اور لالا لاجپت رائے شامل تھے جو آزادی کے لیے سری رفتار عمل کے حامی تھے۔ 1906 میں مسلمان رہنما جن میں آغا خان سوم شامل تھے نے گورنر جنرل ہند لارڈ منٹو سے ملاقات کی اور انہیں اپنی وفاداری کا یقین دلا کر ان سے دریافت کیا کہ آیا ان سیاسی اصلاحات میں بھی انہیں بے رحم اکثریت سے بچایا جائے گا۔ اس عمل سے اختلاف کرتے ہوئے جناح نے گجراتی اخبار کے مدیر کو خط لکھا کہ یہ مسلمان رہنما کس طرح مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہیں، حالانکہ مسلمانوں نے انہیں نہ منتخب کیا ہے بلکہ یہ اپنی تئیں بھی ہی رہنما بن بیٹھے ہیں۔ جب یہ قائدین ڈھاکہ میں دوبارہ مل بیٹھ کر اپنی برادری کے مسائل کے حوالے سے آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام پر عمل کر رہے تھے تب بھی جناح نے اس کی مخالفت کی تھی۔ ہندوستان کے اس وقت کے وائسرائے بھی مسلم لیگ کو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ماننے کو تیار نہ تھے کیونکہ لیگ تقسیم بنگال کی منسوخی پر خود کو زیادہ پر اثر ثابت نہ کر پائی تھی۔ 1906 میں جناح نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی جو اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، لیکن اس وقت کے دیگر کانگریسی رہنماؤں کی طرح جناح نے یکسر آزادی کی حمایت کرنے کے بجائے ہندوستان کی تعلیم، قانون، ثقافت اور صنعت پر برطانوی اثرات کو ہندوستان کے لیے مؤثر قرار دیا۔ جناح 60 رکنی مرکزی مشاورتی کونسل کے رکن بن گئے لیکن اس کونسل کی اپنی کوئی حیثیت یا طاقت نہیں تھی اور اس میں شامل زیادہ تر افراد غیر منتخب سلطنت برطانیہ کی زبان بولنے والے یورپی تھے۔ اس کے باوجود جناح متحرک رہے اور کم عمری کی شادی کے لیے قانونی اور مسلمانوں کے وقف کے حق کو قانونی شکل دینے کے لیے کام کرتے رہے۔ انہیں کاوشوں کے نتیجے میں سندھ ٹرسٹ کمیٹی بنائی گئی جس نے ڈیرہ ڈون میں ہندوستانی فوجی اکیڈمی کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں جناح نے دیگر ہندوستانی ترقی پسندوں کے ساتھ برطانوی جنگ کی تائید کی، اس امید کے ساتھ کہ شاید اس کے صلے میں ہندوستان کو سیاسی آزادی سے نوازا جائے۔ کانگریس میں جناح جیسے خیالات رکھنے والے ارکان کی کمی ہوئی جب موہتا اور گوپال کرشنا گوکھلے 1915 میں انتقال کر گئے۔ اس تنہائی میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب دادا بھائی نوروجی بھی لندن سدھار گئے جہاں وہ 1917 یعنی اپنی موت تک رہے۔ اس کے بعد جناح نے مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان میں فاصلوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ 1916 میں جب وہ مسلم لیگ کے صدر تھے دونوں تنظیموں نے متفقہ طور پر میثاق لکھنؤ پر رضامندی ظاہر کی اور اس کے تحت مختلف علاقوں میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے خاص کوٹے رکھے گئے۔
1916 میں جناح نے آل انڈیا ہوم رول لیگ کے قیام کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ 1918 میں جناح نے خود سے 25 سال کم عمر مریم جناح سے شادی کی، جو ان کے دوست سر ڈنشا پیٹٹ کی 14 سالہ بیٹی تھی۔ جناح صاحب کے ہاں 15 اگست 1919 کو بیٹی دینا پیدا ہوئی۔ 1929 میں جناح صاحب کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور فاطمہ جناح ان کی اور ان کی بیٹی کی دیکھ بھال کرنے لگیں۔ جلیانوالہ باغ امرتسر کے واقعے کے بعد سارے ہندوستان میں بے چینی پھیل گئی، جس میں برطانوی فوجیوں نے ہجوم پر فائرنگ کرکے کئی سو لوگوں کا قتل کر دیا تھا۔ 1920 میں ناگپور میں ہونے والے کانگریس کے اجلاس میں کئی رہنماؤں نے جناح صاحب کے نظریات کی سخت مخالفت کی۔ وہ اس بات پر مصر تھے کہ گاندھی کی ستیہ گرہ مہم کو ہندوستان کی آزادی تک چلایا جانا چاہیے۔ 1923 میں جناح بمبئی کے سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی کے مسلم رکن منتخب ہوئے۔ وہ ایک فعال رکن پارلیمنٹ بن کر سامنے آئے اور انہوں نے کئی ہندوستانی ارکان کو سورج پارٹی کے ساتھ کام کرنے کے لیے منظم کیا۔ 1925 میں ان کی خدمات کے اعتراف کے طور پر رولف آئزیکس، جو وائسرائے کے عہدے سے سبکدوش ہونے والے تھے، انہوں نے شہسوار کے خطاب سے قائداعظم محمد علی جناح کو نوازا۔ 1927 میں کنزرویٹو پارٹی برطانیہ کے منتخب وزیر اعظم اسٹینلے بالڈون نے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کے تناظر میں ہندوستانیوں کے حقوق کا از سرِ نو جائزہ لیا۔ 1928 میں لبرل پارٹی کے رکن پارلیمنٹ جان سمن کی قیادت میں، جس میں کنزرویٹو پارٹی کی اکثریت نے مارچ میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا کہ انہیں مسلم ہندو رہنماؤں سے بائیکاٹ کے سوا کچھ نہ ملا۔ 1927 اور جنوری 1928 کے اجلاسوں میں جناح صاحب نے شرکت کی۔ ان اجلاسوں نے جناح کو آل انڈیا مسلم لیگ کی مستقل صدارت سونپ دی۔ جناح نے کمیشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ پر ایک قانونی جنگ مسلط کی جا چکی ہے، مسئلے کے حل پر مفاہمت کا مطالبہ ہماری طرف سے نہیں آیا۔ 1928 میں برکن ہیتھ نے ہندوستانیوں کو اپنی جانب سے ہندوستان کے لیے قانونی تبدیلی کے لیے تجاویز تیار کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں نہرو رپورٹ پیش کی گئی۔ نہرو رپورٹ صرف ہندوؤں کے لیے تھی، اس میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے کوئی بات نہ کی گئی تھی، جس کے نتیجے میں 1929 میں جناح صاحب کے 14 نکات سامنے آئے۔ 1930 سے لے کر 1934 تک جناح صاحب اپنی سب سے چھوٹی بہن فاطمہ جناح کے ساتھ لندن میں مقیم ہو گئے۔ علامہ محمد اقبال نے قائداعظم محمد علی جناح کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ برطانیہ سے ہندوستان واپس آئیں اور یہاں آ کر مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیں تاکہ مسلمانوں کی حالت بہتر ہو سکے۔ علامہ محمد اقبال آہستہ آہستہ جناح صاحب کے خیالات میں تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح جناح صاحب برطانیہ سے ہندوستان آنے پر راضی ہو گئے۔ 1937 سے ظاہر ہونے شروع ہو گئے ان باتوں کے اثرات جناح صاحب پر۔ اس دور میں جناح نے اپنی تقاریر میں اسلام کے نظریات پر بات کرتے وہ عوامی مقامات میں اسلامی روایات کا ذکر کرتے، لیکن جناح صاحب ہمیشہ اپنی تقاریر میں مذہبی آزادی اور اقلیتوں کے حقوق کی پاسداری کی بات کرتے تھے۔ وہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز حکمرانی کو نمونہ عمل سمجھتے تھے۔ 1938 میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بعد قائداعظم محمد علی جناح نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی منٹو پارک لاہور میں، جسے اب اقبال پارک لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ اس قرارداد میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان اپنے الگ وطن کے لیے دن رات محنت کریں گے اور ایک دن اپنا وطن حاصل کر کے رہیں گے۔ حاضرین کرام، دن رات محنت کرتے رہے قائداعظم محمد علی جناح۔ انہوں نے شہر شہر، گاؤں گاؤں اور صوبہ صوبہ جا کر پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں کے جذب کے ساتھ تقریریں کیں اور ان کے اندر جذبہ پیدا کیا کہ وہ علیحدہ وطن بنانے کے لیے کوششیں کریں۔ آخرکار دن رات کی کوششوں کے بعد قائداعظم محمد علی جناح 14 اگست 1947 کو
پاکستان بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور جناح نے کراچی میں خوشی منائی۔ اس طرح پاکستان پوری دنیا پر ایک مسلم ریاست بن کر سامنے آیا۔ ناظرین کرام، قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی صحت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دن رات پاکستان بنانے کے لیے کوششیں کی اور جب پاکستان بن گیا تو اس کے استحکام کے لیے بھی بہت زیادہ محنت کی انہوں نے۔ تو اس طرح ان کی صحت مزید بگڑتی گئی تو آپ ناسازی صحت کی وجہ سے 11 ستمبر 1948 کو انتقال کر گئے کراچی میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھوایا تھا۔ آپ کی وفات پر ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ پر بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا گیا کیونکہ آپ ایک بین الاقوامی شخصیت تھے۔ آپ کے پاکستان میں تصویر والے بہت سارے ڈاک ٹکٹس بنے ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان کے کرنسی نوٹس پر آپ کی تصویر موجود ہے۔ ناظرین، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا مقبرہ کراچی میں موجود ہے اور جس طرح کی عظیم شخصیت ہمارے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، اسی طرح خوبصورت اور عظیم ان کا مقبرہ بھی بنایا گیا ہے پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہم نے 11 ستمبر کے حوالے سے بنائی ہے جس دن قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تھی۔ تو آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو فاتحہ پڑھ کر ضرور ہدیہ کریں اور اگر آپ فاتحہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم ایک مرتبہ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر ضرور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ہدیہ کریں۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔